السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سارے عالم کے اندر ایک متعدی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے ساری انسانیت متاثر ہے۔ اس سے پہلے انسانی دنیا کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ شاید ہی شاذ و نادر کبھی پیش آیا ہو کہ ایک ہی وقت میں شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک حالات ایک جیسے یکساں ہو گئے ہو۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے عالم انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ انسانوں کے اوپر حالات ہمیشہ مختلف شکلوں میں ہمیشہ آتے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی قوم کے اوپر آئے، بعض مرتبہ کسی خطے پر آئے، بعض مرتبہ کسی ملک پر آئے، لیکن ہم گزشتہ 5 مہینوں سے یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اوپر، پورے عالم کے اوپر اور تمام اقوام کے اوپر ایک جیسا حالات اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئے ہیں۔ کورونا نامی ایک بیماری ہے جس سے انسان کے لنگز، پھیپھڑے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی سانس بند ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی خطہ، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کے متاثرین نہ پائے جاتے ہو۔ اسلام کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسانی زندگی کے اوپر ایسے مختلف حالات کیوں آتے ہیں اور اس کے بچاؤ کی کیا تدابیر ہوتی ہے۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ آسمانی مذہب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیماریوں کا علاج جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بیماری کا پھیلنا یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ کوئی انسان اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچ سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا اس بیماری کے اندر کہ بڑے بڑے ملک کے سپر پاور لوگ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے رہے، لیکن اب وہ بھی اس بیماری سے ایسے متاثر ہو گئے کہ ان کے بھی ذہنوں کے اوپر پردہ پڑ گیا کہ یہ بیماری کیسے آ گئی اور کیوں آئی، اور آج تک اس بیماری کے علاج تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے۔ تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں اسلام کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی سپر پاور ہے جو تمام سپر پاوروں کے اوپر کوئی سپر پاور ہے جو یہ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے۔ اور یہ کیوں آئی ہے؟ قرآن کریم میں اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو اس کا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کا مزہ چکھائے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ تو ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ جو اعمال ہمارے جو برے اس وقت ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی پکڑ آئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط نازل فرماتا ہے، اور جو قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ طاعون اور مختلف امراض جو ہے
وہاں پہ بیماریوں کے شکل کے اندر نازل ہوتے ہیں. تو آج ہم ہمارے قوموں کا جائزہ لیں، ہمارے ملک کا جائزہ لیں، ہمارے علاقوں کا جائزہ لیں، تو یہ سب چیزیں عام ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک یہ پکڑ دی گئی ہے. آج دیکھیے، جو لوگ میڈیکل سائنس کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں اور انہوں نے بے حساب ترقیات کی، ہر بیماری کا انہوں نے جو ہے علاج ڈھونڈ نکالا ہے، لیکن کورونا بیماری کا ابھی تک ویکسین انہوں نے تیار نہیں کیا. حتیٰ کہ جرمنی جیسی سب سے بڑی میڈیکل کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور کنٹری سمجھی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کے متاثرین بہت زیادہ پائے گئے، بہت زیادہ اموات ہوئی. سارا ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہاں کے ہیلتھ منسٹر اور نیوزی لینڈ کے ہیلتھ منسٹر، بہت سی کنٹری کے جو ہے منسٹروں نے جو ہے اس بیماری کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے اپنے جو ہے عہدے سے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیماری کیا ہے. بہرحال ہمارا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالت کبھی نہیں بدلتے جسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور یہ ہمیں بہت بڑا موقع دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس بیماری کے اندر اچھے بھلے چلے گئے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بعض مرتبہ ایک ایک گھر میں 5 اموات ہو گئی، کہیں ہسبینڈ وائف چلے گئے، کہیں ماں باپ چلے گئے، ایک ساتھ 2 بیٹے چلے گئے. بہت ساری مثالیں ہیں. اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بیٹا اپنے باپ کی میت میں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اور بالکل باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا تو ہمارے لیے یہی جو قرآن کریم اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بہت محبت فرمانے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف پلٹے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی. ہو سکتا ہے ہم بھی اس کورونا کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس مرض میں جو ہے دنیا سے چل بستے، لیکن اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا. اب ہماری زندگی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے احکام خداوندی پہ اپنی زندگی کو لائیں، سنت اور شریعت پہ اپنی زندگی کو پابند بنائیں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور تمام برائیوں سے، منکرات سے، اور لوگوں کا حق ماننے سے، ناپ تول میں کمی سے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے، اور تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ رب العزت اس بیماری سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس ملک کی خصوصاً حفاظت فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری میں ہلاک ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے، ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.